دنیا میں انسان کے سامنے جب مختلف حقائق بیان کیے جاتے ہیں تو بعض اوقات انسان اپنی جہالت کی وجہ سے یا اپنی ضد اور حق درمی کی بنیاد پر بہت سی حقیقتوں کا انکار کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، اپنے خالق حقیقی اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ اسی طرح لوگ رسولوں کا انکار کرتے رہے، کتابوں کا انکار کر دیتے ہیں، فرشتوں کا اور دیگر وہ حقیقتیں جو موجود ہیں لوگ ان کا انکار کر دیتے ہیں۔ دنیا میں اکثریت ایسے لوگوں پر مشتمل ہے، لیکن ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا کوئی بھی انسان انکار نہیں کر سکتا، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ مشرق میں رہنے والا ہے یا مغرب میں رہنے والا ہے، چاہے وہ مذہب کو ماننے والا ہے یا سائنس کے اصولوں کو ہی سب کچھ سمجھنے والا ہے۔ اور وہ حقیقت ہے کہ ہر انسان نے مرنا ہے، ہر انسان کو موت آنی ہے۔ اور کہنے والے نے یہ بات کہی کہ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ کوئی انسان وہ یہ عقیدہ یا یہ نظریہ نہیں رکھتا کہ میں نے اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے۔ ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ میری عمر جو ہے وہ طویل ہو۔ اس کے لیے بہت سے لوگ ہمارے سامنے کہ جنہوں نے بڑی جتن کیے اپنے آپ کو دیر تک زندہ رکھنے کے لیے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکتے۔ مشہور گلوکار مائیکل جیکسن کی مثال وہ ہمارے سامنے ہے، ذرا اس کی زندگی کو پڑھیے کہ کیا کیا اس نے جتن نہیں کیے، لیکن اس کے باوجود وہ موت کا شکار ہوا۔ تو یہ ایسی حقیقت ہے جس سے ہر ایک نے گزرنا ہے۔ میں آپ کیا اللہ تعالیٰ کے نافرمان اور کیا اللہ کے فرمانبردار؟ مطلب انبیاء کرام ان سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار بڑا کون ہوگا؟ لیکن وہ بھی اس دنیا سے تشریف لے گئے، جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا دنیا کے اندر رہے، لیکن اس کے باوجود وہ اگلے جہاں کو روانہ ہوئے۔ اس سے پہلے ہم نے آخری رسول خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حوالے سے قرآن مجید کی ان آیات کو بیان کیا اور ان احادیث کو بیان کیا کہ جس میں نبی علیہ السلام کے واضح طور پر یا اشارتاً آپ کے اس دنیا سے جانے کا ذکر موجود ہے۔ آج ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ آپ علیہ السلام آپ کی اس دنیا سے رحلت کا جو سبب بنا وہ کیا بیماری تھی، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام سر انجام دیے اور آپ کی حالت کیسی تھی، اور اس طرح آپ کی زندگی وہ زندگی جو صحت کے اوپر مشتمل تھی اس میں ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں۔ اسی طرح آپ کی بیماری کے ایام میں بھی ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں۔ اگر ہم سیرت کی کتابوں کو اور روایات کو پڑھیں کہ جس میں نبی علیہ السلام کے اس دنیا میں آخری ایام کو بیان کیا گیا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ سن 11 ہجری میں سفر کے مہینے کے آخر میں نبی علیہ السلام آپ اس مرض میں مبتلا ہوئے کہ جس مرض سے پھر آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور آپ ایک جنازے کی غرض سے قبرستان گئے بقیع، اور وہاں پر آپ کو شدید قسم کی سر کی درد لاحق ہوئی اور جسم کے اندر حرارت اور بخار اس قدر تیز ہوا کہ آپ کے سر مبارک کے اوپر پٹی بندھی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر سے بھی جو حرارت تھی وہ محسوس کی جا سکتی تھی۔ صحابہ کرام نے ایک مرتبہ آپ کے سامنے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تمہارے 2 آدمیوں کے برابر بخار ہوتا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ کیفیت اور یہ آپ کا خاصہ تھا، اور بخار کو آپ نے برا بھلا کہنے سے منع کیا اپنی حدیث کے اندر کہ یہ تو انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے، اس کے درجات میں بلندی کا باعث ہوتا ہے۔ تو اگر نبی علیہ السلام کے اوپر دوسروں کی طرف سے کوئی مشکل آئی ہے، مطلب کافروں کی طرف سے یا منافقین کی طرف سے، تو یہ بھی آپ کے درجات میں بلندی کا باعث ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو بیماری کی صورت میں مشکل آئی ہے تو یہ بھی آپ کے درجات کی بلندی کا باعث ہے۔
تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے آخر میں آپ کو یہ بیماری لاحق ہوئی اور ربیع الاول کے مہینے میں آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، تو یہ جو آپ نے ایام گزارے، چند ایام، اس میں ہمارے لیے کئی ایک باتیں قابل ذکر ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی تیمارداری کے لیے حاضر ہوئے، اور جب آپ کی تیمارداری کر کے آپ کے گھر سے باہر نکلے، صحابہ کرام نے استفسار کیا کہ ابو الحسن، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، ابو الحسن آپ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کیسی ہے؟ تو فرمانے لگے کہ آپ کی طبیعت اب پہلے سے بہتر ہے۔ یہ حدیث جو ہے وہ آپ کو صحیح بخاری میں ملے گی، صحیح بخاری حدیث نمبر 4447۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ الفاظ فرمائے تو نبی علیہ السلام کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں پر موجود تھے، وہ فرمانے لگے وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَرَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوف یتوفى، اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا ہے اس بیماری کے اندر، آپ ان قریب اس بیماری کی سبب اس دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں انی لاعرف وجوہ بنی عبد المطلب عند الموت، کیونکہ میں بنی عبد المطلب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب تھے، کہنے لگے میں عبد المطلب کی اولاد کے چہروں کو پہچانتا ہوں، موت کے وقت ان کے چہروں کے آثار جو ہوتے ہیں، مجھے اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری سے اس دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں۔ اب یہ کون فرما رہا ہے؟ نبی علیہ السلام کے چچا جو اہل بیت کے فرد ہیں، آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، آپ کے صحابی بھی ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ حضور اس دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں۔ بعض اوقات ہمیں چہروں سے اندازہ ہو جاتا ہے دیکھ کر کہ مرض کی کیفیت کیا ہے، کیا اس سے صحت یابی کی کوئی امید ہے تجربے کی بنیاد، تو یہ آپ کی کیفیت۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ اگر ہمیں موقع دے تو ہم ذرا احادیث کی کتابوں کو پڑھیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی اور دیگر کتابیں، اس کے اندر وہ چیپٹر نکالیں جہاں پر نبی علیہ السلام کی اس بیماری کا آپ کی دنیا سے رحلت کا تذکرہ ہے کہ صحابہ کرام کے لیے یہ کس قدر بڑا ایک واقعہ تھا اور کیا غم کی کیفیت تھی، اس کا ذکر ہم آئندہ کریں۔ لیکن یہاں پر چند ایک وہ امور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیماری کے ایام میں سر انجام دیے۔ صحیح بخاری میں ہی حدیث نمبر 4239 ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے قبل بھی بیمار ہوتے رہے، صحت یاب ہوتے رہے، تو جب آپ بیماری کی حالت میں ہوتے تو آپ خود کو دم کیا کرتے۔ اچھا بھی کیسے دم کیا کرتے؟ حدیث کے الفاظ ہیں بالمعوذات، معوذات کے ذریعے دم کیا کرتے، اور معوذات کیا ہیں؟ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ دو سورتیں پڑھ کے آپ خود کو دم کیا کرتے، اپنے ہاتھ میں پھونک مارا کرتے اور ان ہاتھوں کو اپنے جسم اطہر پر پھیر دیا کرتے۔ یہ آپ کا طریقہ کار ہے۔ بیمار جو ہوا ہے وہ خود دم کرتا ہے، یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ لیکن آج اگر ہم دیکھیں نا معاشرے کو، تو لوگ کیا ہے کہ دم کروانے کے لیے کسی کے پاس جا رہے ہیں، اور بھائی خود دم کرو، کیا یہ مشکل ہے؟ لیکن نہیں، اب دم بیسیکلی کیا ہے؟ یہ دعا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق اس کا ترجمہ پڑھ لیجیے، قل اعوذ برب الناس کا ترجمہ پڑھ، یہ دعائیں ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں۔ وہ بیماری بھی ہو سکتی ہے، وہ جادو یا جنات کا اثر بھی ہو سکتا ہے، وہ شیطان سے حفاظت بھی ہو سکتی ہے، دیگر چیزیں۔ لیکن ہمارے ہاں کچھ ایسے لوگ کہ جنہوں نے اس کو باقاعدہ پروفیشن بنا لیا، اب وہ لوگوں سے اس کے بدلے مال و دولت بھی لیتے ہیں۔ بھائی جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے ہم خود بھی نہیں کرتے۔ اس کے پیچھے ایک سوچ ہے، اور وہ سوچ بعض اوقات ہمارے لاشعور میں ہوتی ہے کہ ہم اتنے گناہ گار، اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، ہم کریں گے پتہ ہی نہیں۔ تو بھائی اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہماری سنتا نہیں تو خود کو اس قابل بناؤ۔ مطلوب تو یہ ہے نا کہ آپ، اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ نے اسی حالت میں رہنا ہے، اپنی حالت کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ نبی علیہ السلام خود دم کرتے،
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس قدر بیماری کی شدت میں ہوتا ہے کہ خود سے بھی غافل ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں پھر یہ اجازت ہے کہ انسان کسی سے دم کروائے. جیسا کہ یہ جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں اس میں سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ آپ پہلے اگر بیمار ہوتے تو آپ یوں دم کیا کرتے، لیکن اس مرض میں جس میں آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے اس میں آپ کی کیفیت اس قدر سنگین تھی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں دم کر پا رہے تھے، میں دم کرتی اور اپنے ہاتھوں کے اوپر پھونکتی اور اپنے ہاتھ نبی علیہ السلام کے جسم مبارک کے اوپر پھیر دیا کرتے. تو پتہ کیا چلا، جہاں پر ہمیں دوا کی ضرورت ہے وہاں پر بیماریوں کے اندر دعا کی بھی ضرورت ہے. تو یہ عمل ایک مصنون ہے. کون شخص ہے جو بیمار نہیں ہوتا، لیکن ہم اس سنت کے اوپر کتنا عمل کرتے ہیں. تو یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے سامنے آتا ہے. اسی طرح محترم بھائیوں، نبی علیہ السلام اپنی بیماری کے ایام میں جو اپنے آخری ہفتہ گزارا نا، وہ کس کے گھر گزارا یہ بھی ہمارے علم میں ہونا چاہیے، اور وہ تھی حبیب رب العالمین، حبیب کبریا کی محبوب بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4442. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیماری کی کیفیت میں بار بار اپنی ازواج سے یہ استفسار کر رہے ہیں کہ میں کس کے گھر میں رہوں گا، میں کس کے گھر میں رہوں گا، بار بار یہ پوچھ رہے ہیں. تو ازواج کو سمجھ آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا اپنی مرضی سے انتخاب کرنا چاہ رہے ہیں اور ہماری رائے لینا چاہ رہے ہیں، کیونکہ آپ نے دن مقرر کیے ہوئے تھے، ازواج کی باریاں تھی مقرر کہ کس دن کس بیوی کے گھر پہ رہنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج نے فرمایا کہ آپ کا جہاں دل کرتا ہے آپ فیصلے دیں. تو پھر آپ نے جس گھر کا انتخاب کیا وہ ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے جو آخری ہفتہ اپنی وفات تک آپ یہاں پر ہی رہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جب گئے ہیں تو کس طرح گئے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں کہ دو صحابہ، ایک سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے سیدنا فضل بن عباس. فضل بن عباس کون ہے؟ سیدنا عباس کے بیٹے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی. ان دونوں کے کندھوں کے اوپر آپ نے اپنے ہاتھ مبارک رکھے. آپ کے پاؤں مبارک جو تھے وہ زمین کے ساتھ لگ رہے تھے رستے میں جاتے ہوئے، گویا کہ آپ اپنے پاؤں مبارک پر چلنے کی قدرت نہیں رکھتے تھے بیماری کی وجہ سے. تو آپ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے کر چھوڑ کر کون آ رہا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی. آج کئی لوگ ایک طرح کی باتیں کرتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی بات کرتے ہیں، وہ لوگ معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دشمن تھی. اور آج جہنم سے کوئی شخص اٹھتا ہے، ہم اس کو عالم دین تو نہیں کہیں گے، ایک یوٹیوبر کہہ سکتے ہیں کہ جو یہ حدیث ایک روایت پیش کرتا ہے کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی کو کہ تمہارا سیدہ عائشہ کے ساتھ ایک معاملہ ہوگا، ایک تنازعہ ہوگا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول کیا اس وقت میں بدبخت ہوں گا کہ میں آپ کی بیوی سیدہ عائشہ کے ساتھ کوئی اختلاف یا کوئی تنازع یا کوئی جھگڑا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ جب اس طرح کا معاملہ ہو تو تم ان کو ان کی امن والی جگہ پر چھوڑا. یہ روایت بیان کی جاتی ہے، لیکن یہ روایت جو ہے اس کی سند کے اندر جو ہے وہ اختلاف ہے. بہت سے محدثین نے محققین نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا، لیکن اگر اس کو صحیح بھی مان لیا جائے تو تب بھی اس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بدبخت نہیں قرار دیا گیا کہ وہ بدبخت ہوں. یہ اپنی طرف سے الفاظ اس کے اندر ڈال کر مفہوم یہ بیان کر رہے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا معاذ اللہ جو ہے وہ بدبخت ہوں گی، تب جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جنگ کریں گے. تو اس طریقے سے احادیث کو اپنے مطلب کا بنا کر پیش کیا جاتا ہے اور معاذ اللہ ازواج مطہرات کے اوپر ان کی مطہر ذات کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی جاتی ہے. محترم بھائیوں، ہمیں ان فکروں سے آگاہ ہونا چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم جس طرح احترام اور ادب کرتے ہیں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے محبت رکھتے تھے ان کے ساتھ محبت رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے، چاہے وہ آپ کے اہل بیت ہوں، چاہے وہ آپ کی ازواج ہوں، چاہے وہ آپ کے صحابہ کرام ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین. ہم سب کا احترام کرتے ہیں. اور آخری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری ہفتہ گزارا اس میں آپ اس دنیا سے تشریف لے کر گئے پیر والے دن، لیکن اس سے پہلے جو جمعرات کا دن تھا، جمعرات کا دن مغرب کی نماز تک آپ صحابہ کرام کو نماز پڑھاتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری ہفتہ گزارا اس میں آپ اس دنیا سے تشریف لے کر گئے پیر والے دن، لیکن اس سے پہلے جو جمعرات کا دن تھا، جمعرات کا دن مغرب کی نماز تک آپ صحابہ کرام کو نماز پڑھاتے تھے.
بیماری کے ایام میں، لیکن اس کے باوجود نماز پڑھاتے رہے. لیکن جب عشاء کا وقت ہوا نا جمعرات کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بیماری اس قدر کیفیت شدید تھی، آپ باقاعدہ جب اپنی ازواج سے پوچھتے کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے، ازواج نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کے رسول کو آپ کا انتظار کر رہے ہیں مسجد. غور کیجئے گا، ہمارے ذرا سے سر میں درد، ہماری ذرا سی کیفیت، ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز چھوڑ دیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہوش میں آئے، آپ نے پوچھا، آپ نے فرمایا میرے لیے برتن میں پانی رکھ دو. برتن میں پانی رکھا گیا، آپ نے غسل کیا، لیکن غسل فرمانے کے بعد آپ پھر بے ہوشی کے عالم میں چلے گئے. پھر ہوش آیا، پھر پوچھا کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے، فرمایا نہیں جی آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ نے پھر اسی طریقے سے غسل کیا، پھر بے ہوشی کے عالم میں چلے گئے. تیسری مرتبہ پھر ایسے ہی ہوا تو آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جاؤ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہو کہ تو لوگوں کو نماز پڑھائیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج کوئی بدبخت اٹھ کر، کوئی جاہل اٹھ کر وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے اوپر نیچے اچھانے کی کوشش کرے. وہ شخصیت کہ جو حضور کے ہوتے ہوئے مصلی رسول کے اوپر امامت کروا رہے ہیں، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیماری کی وجہ سے امامت نہیں کروا سکتے. اور اگر آپ جائزہ نہیں، جمعرات کی عشاء کی نماز، جمعہ، ہفتہ، اتوار، ان 3 دنوں کی 15 نمازیں اور پیر والے دن کی فجر کی نماز، یہ کل 17 نمازیں بنتی ہیں جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں پڑھائی. اور یہ اس بات کی بڑی دلیل تھی جس وجہ سے صحابہ کرام نے آپ کے بعد حضرت ابو بکر کو اپنا خلیفہ منتخب کیا کہ جس کو حضور اپنی زندگی میں لوگوں کی امامت کے لیے آگے کر رہے ہیں، لہذا وہ سیاسی معاملات میں بھی ہمارا امام ہے. تو یہ دیکھیے کون سے اسباب ہمارے لیے ہیں. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دن اس دنیا میں کیا تھا، اور آپ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد صحابہ کرام کی کیفیت کیا تھی، اس کو ہم انشاءاللہ آئندہ ذکر کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو نبی علیہ السلام کی سیرت سے سبق حاصل کرنے کی اور آپ کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.